السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر رحمت برکت سعادت نازل کرے اور اللہ تمام شرک بدعت اور حرام کو امت کے اندر سے ختم فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح قرآن صحیح حدیث کے مطابق توحید و سنت اور شریعت پر جما دے، ایمان والی زندگی ایمان والی موت صحابہ کی طرح نصیب فرمائے اور اللہ مغفرت کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا ایک آڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں جمعیت اہل حدیث پر بے شمار الزامات انہوں نے لگائے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ اور آل سعود پر بھی کئی الزامات لگائے ہیں۔ اہم الزامات کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ اہل حدیث کون؟ اللہ ہی کے کلام قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کو صحابہ اکرام کی طرح سمجھ کر عمل کرنے والے اہل حدیث، توحید و سنت اور شریعت کی زندگی گزارنے والے اہل حدیث، شرک و بدعت اور حرام کو ختم کرنے والے اہل حدیث، اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلانے والے اہل حدیث، صحابہ اکرام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کر آگے پہنچانے والے اہل حدیث، ہر معاملے میں قرآن حدیث اور صحابہ کو دیکھنے والے، اللہ کا حکم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا، صحابہ کا طریقہ کیا، ہر معاملے میں یہ چیک کر کر اس پر عمل کر کے پھیلانے والے اہل حدیث۔ اہل حدیث ائمہ اکرام، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، امام مالک، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ، ابن قیم، تمام ائمہ اہل حدیث، حدیث کو سر آنکھوں پر رکھنے والے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے کلام قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت کو حدیثوں سے لے کر سر آنکھوں پر رکھ کر اس پر عمل کرنے والے اہل حدیث۔ اب اہل حدیثوں پر الزام کہ وہ انگریزوں کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں بہتان ہیں۔ اہل حدیث کی زبان سے نکلے گا قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا، اور چاروں ائمہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ بول کر گئے ہماری کوئی بات نبی کی حدیث سے ٹکراتے دیکھو، ہماری بات کو چھوڑ کر نبی کی حدیث کو لے لو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ بول کر گئے کہ میرا مذہب وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ اہل حدیث ہے کہ اللہ کا کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ ہی کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی طرح نہ کم نہ زیادہ، زندگی کے ہر معاملے میں، عقیدہ ہو، فضائل ہو، مسائل ہو، چاہے کوئی مسئلہ ہو، دعوت دین ہو، جہاد ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، کوئی مسئلہ ہو، اہل حدیث قرآن صحیح حدیث کو صحابہ کے طریقے پر، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے طریقے پر سمجھ کر عمل کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اس کو نافذ کرتا ہے۔ الحمدللہ آل سعود بھی وہی کرتے ہیں، الحمدللہ آل الشیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نسل بھی وہی کرتی ہے، الحمدللہ۔ اب میں دیکھ رہا تھا سجاد نعمانی صاحب کی پوری سپیچ میں پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم ہے جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بقیع قرقد کا قبرستان ہے، وہاں سے جو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے درگاہوں کو توڑا، گنبدوں کو توڑا، پکی قبروں کو توڑ کر کچی کر دیا، اس پر غصہ ہے۔ اور مکے میں حرم کے ساتھ ہی قریب میں جو معلّہ کا قبرستان ہے، وہاں پر جو گنبدوں کو توڑا، قبروں کو پکی توڑا، اس پر غصہ ہے سجاد نعمانی صاحب کو۔ تو سن لیجئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے مسلمان برباد ہوئے شرک و بدعت کی وجہ سے، ترکی، ایران، عراق کے مسلمان برباد ہو رہے ہیں شرک و بدعت کی وجہ سے۔ اللہ کے علاوہ درگاہوں، آستانوں، گڈھے پلیتوں، باباؤں کی چکر میں پڑ کر مسجدوں کو ویران کر کے درگاہوں پہ سجدے کرنا، منتیں مانگنا، دعائیں کرنا، قربانیاں کرنا،
تاکہ تعویذہ گنڈے پلیتے کرنا، اس کی بنیاد پر مسلمان برباد ہو رہے دنیا بھر میں. اور یہ چیز نہ اللہ برداشت کرتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، نہ صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین، نہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین، نہ ائمہ، نہ آل سعود، نہ آل شیخ، نہ کوئی اہل حدیث برداشت نہیں کرتا. شرک بدعت نہیں. اور اسی لیے گنبدوں کو، پکی خبروں کو، درگاہوں کو توڑ دیا گیا. اللہ ہی کی عبادت حرمین شریفین اور تمام سعودی عرب میں، انڈیا کے اتنا ہے، مسجدیں، درگاہیں، بابائیں، تاگے تعویذہ، گنڈے پلیتے، پورا چلن برخاست. صرف اللہ ہی کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس پر غصہ آ رہا آپ کو نعمانی صاحب، سجاد نعمانی صاحب، آپ دعا دینا چاہیے آل سعود، آل شیخ کو، اہل حدیثوں کو، کہ شرک و بدعت ختم کر رہے ہیں، توحید و سنت لے کر آ رہے ہیں. بدترین کائنات کا گناہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بدعت کرنا. ہندوستان برباد ہو رہا، پاکستان، بنگلہ دیش برباد اسی لیے شرک و بدعت کی وجہ سے. آپ اس پر اہل حدیثوں کی تعریف کرنے کا ان کو نشانہ بنا رہے. آپ بول رہے بڑے بڑے دیوبند کے علماء گئے تھے، جا کر تقریریں کر کے گنبد خضرا کو نہیں توڑنے دیے. گنبد خضرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جو گنبد ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ کیا خلفائے راشدین نے بنایا؟ کیا صحابہ صحابیات کے دور میں بنی؟ کیا اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بنایا؟ ارے نہیں. کیا چاروں ائمہ کے دور میں بنی؟ نہیں. حال میں ترکی کے لوگوں نے بدعتیں کر کے بنا دیا. اللہ کے رسول نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا، فتح مکہ دیکھ کے دن پکی خبریں جہاں دیکھو توڑ دو جا کے، اور کچی ایک بالش کی خبر کر دو. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، صحابہ کا مذہب، اور یہی مذہب ہے اہل حدیث کا. الحمدللہ، اور رہیں گا مرتے دم تک انشاءاللہ. لنگم، یونی، جانور، پتھر، مورتی، انسان، مردے، تاگے تعویذہ، گنڈے پلیتوں کی پوجا نہیں، اللہ ہی کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت. یہ پوری قرآن میں اور پورے احادیث میں بھرے ہوا ہے. اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. بدعتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے نہیں قیامت کے دن. فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو گھسٹ کے لگ جاؤ میرے سامنے سے آب کوثر کے پاس سے. اور آپ اور ایک چیز جو کہہ رہے تھے کہ بعض الیاس رحمۃ اللہ علیہ یا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کی گئی. جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان بزرگوار کی طرف سے، اگر قرآن صحیح حدیث کے خلاف اس میں کچھ رہے گا، جیسے فضائل اعمال، کئی چیزیں قرآن صحیح حدیث کے خلاف ہے، اس میں رہے گا تو برابر تنقید کی جائے گی. آپ قرآن حدیث کی روشنی میں مدلل جواب دیجیے، ڈیفینڈ کریے اگر آپ کر سکتے تو. نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں فضائل اعمال چھوڑ دیجیے، قرآن صحیح حدیث لے لیجیے، ریاض الصالحین لیجیے، بلوغ المرام لیجیے، فتح الباری شرح البخاری لیجیے، علم الموقین لیجیے، زاد المعاد لیجیے، قرآن صحیح حدیث کی روشنی میں الرحیق المختوم لیجیے، پڑھیے. کیلانی صاحب کا، اقبال کیلانی صاحب کا سیٹ لیجیے، توحید کے مسائل، اتباع سنت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، دعوت دین کے مسائل لیجیے اور قرآن صحیح حدیث سے علم حاصل کیجیے. یہ بولتے ہیں جو بھی چیز قرآن حدیث کے خلاف فضائل اعمال میں رہو یا کہیں رہو، اس کی مذمت کی جائے گی، اس سے روکا جائے گا امت کو. اور اہل حدیث کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے ذرا زبان کو لگام دیجیے، تحقیق کیجیے، تحقیق کیجیے. اور آج بھی آ کے سعودی عرب میں دیکھیے، چند گناہ چھوڑ دے تو توحید و سنت اور شریعت کا ڈنکا بج رہا ہے. شرک و بدعت حرام بالکل نہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ایران، عراق کی گلی گلی میں دیکھ لو آپ، شرک و بدعت اور حرام، گلی گلی میں شرک و بدعت حرام، بربادی سے. تو میں دعا کرتا ہوں امت کے لیے، اللہ امت کے اندر سے شرک و بدعت حرام ختم فرمائے، توحید و سنت شریعت لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے پہ، اہل السنہ اہل الحدیثوں کی طرح. اور ایک اہم بات، تمام دیوبندیوں کو کافر، مشرک، کسی اہل حدیث مستند ادارے نے فتویٰ کبھی نہیں دیا، کبھی نہیں، نہ جمعیت الحدیث کا کبھی موقف رہا. اس لیے ایسے الزامات نہ لگائیں. اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق میں ہدایت دے، ایمان والی زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے.
بھارت سے لے کے امریکہ تک توحید و سنت شریعت کو نافذ کروائے. اللہ ہم سب سے اور شرک بدعت حرام ختم کرائے. آمین. السلام علیکم.